نہیں کر سکتا. اگر اس کے لیے کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو اس کو کھا بھی نہیں سکتا. بات سنے رہے نا؟ اگر اس کے لیے کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو اسے کھا بھی نہیں سکتا. نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے اگر کوئی جانور شکار کیا تو اسے وہ کھا سکتا ہے. البتہ اس کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو، اس کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو تو اسے کوئی دے تو اس کو کھا سکتا ہے. اس نے اشارہ نہ کیا ہو اور کسی نے شکار کیا ہو تو کھا سکتا ہے. تو حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھی تو احرام میں تھے اور میں احرام نہیں باندھے ہوئے تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ ہنس رہے ہیں. میں سمجھ نہیں سکا کیوں ہنس رہے ہیں، اور مجھ سے کوئی بتاتا نہیں کہ ہاں بھائی دیکھو وہاں ایک جو ہے شکار جا رہا ہے. وہ جنگلی گدھا تھا، جنگلی حمار وحشی جس کو کہتے ہیں، جنگلی گدھا وہ تھا، بھگا جا رہا تھا. بعض لڑکے ہمارے یہاں گھڑروچ اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے. تو ہمارے ساتھی ہنسنے لگے، کوئی مجھ سے بتاتا نہیں تھا. کہا اتنے ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے گر جا رہے تھے، اور لیکن مجھے کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ ہاں وہاں پر کوئی گدھا ہے. کہا جب میری اوپر نظر اٹھتی ہے تو ہم نے کہا اچھا تم لوگ اس لیے ہنس رہے ہو. اور کہا میں پہاڑ چڑھنے میں بہت تیز تھا، پہاڑ چڑھنے میں بہت تیز تھا. میں اپنے گھوڑے پر تیزی کے ساتھ اٹھ کر کے بیٹھا، کود کر کے، لیکن اپنا نیزہ بھول گیا اٹھانا اور تیر بھی بھول گیا. میں اپنے ساتھی سے کہتا اٹھا دو میرا تیر، لیکن کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. میں جلدی جلدی پھر اترا، مجھے بڑا غصہ لگا. کہتے ہیں مجھے بہت غصہ لگ رہا تھا کہ میری اتنی مدد نہیں کرتے یہ لوگ، لیکن بہت غصہ لگا. پھر بھی اترا، لے کر کے تیزی سے بھاگا تو دیکھا کہ گدھا جو ہے پہاڑ کے اس طرف جا چکا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی. ہم نے اپنے گھوڑے کو یہاں کھڑا کیا اور تیزی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے ایک نشان لگایا تو میرا تیر جا کر کے اس میں پیوست ہو گیا، اس کے پیچھے حصے میں، اور وہ گدھا وہیں پر گر گیا. اب بڑا گدھا تھا، مجھ سے اکیلے آ بھی نہیں رہا ہے. میں اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہوں لیکن ساتھی کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار. پھر بھی مجھے غصہ آ رہا ہے کہ کم سے کم تم نے شکار نہیں کیا، ہتھیار سے کم اٹھانے میں تو میری مدد کر دو. کہا پھر بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا بڑی مشکل سے اسے اٹھایا، اپنے کندھے پر لادا، ان کے سامنے لا کر کے اسے چھیلا، اسے اس کی چمڑی اتاری، اسے کاٹا. لیکن جب کھانے کا معاملہ، سارے لوگ کھا گئے ہمارے ساتھ. جب کھانے کا معاملہ ہوا تو سارے لوگ 2-1 کلوا کھانے کے لیے تیار ہو گئے. اب جب کھانا کھا تو لیے، گوشت کو کھا تو لیا، اور 2-4 آدمی جو بچے تھے اب آپس میں تکرار ہونے لگی کہ آیا تم لوگ حالت احرام میں ہو، کھا لیے ہو، کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ٹانگ پکڑی ہم نے، اس کی ایک ٹانگ پکڑی. اور آپ لوگ دیکھیں کہ اس وقت چونکہ کوئی فریج وغیرہ نہیں تھی تو ان لوگوں کے پاس گوشت کے محفوظ رکھنے کے عجیب و غریب طریقے تھے. کبھی نمک لگا لیا کرتے تھے، کبھی دھوپ میں سکھا لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ سڑا گلا کھا جایا کرتے تھے وہ لوگ، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکمتیں ہر وقت میں، وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکمتیں بتا دیا کرتا ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں بھی بغیر فریج کے دیہات کے اندر 4-5 دن جو ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے کیا لگا کر لٹکا دیا کرتے تھے تو گوشت رہ جایا کرتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ طریقے لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی کسی طریقے سے اس گوشت کی ایک ٹانگ کو اپنی حفاظت سے رکھا ہوگا. کہا کہ اچھا اب میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا وہیں سیدھے سے گھوڑے پر بیٹھا، وہ ٹانگ لیا اور اللہ کے رسول ساتھ پیچھے بھاگا. آپ اس وقت تک عصفان تک پہنچ چکے تھے. عصفان کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے عصفان. وہاں تک پہنچ چکے تھے. تو آپ سے ہم نے عرض کیا تو آپ نے کہا کیا لوگوں نے تمہاری مدد شکار کرنے میں کی ہے؟ ہم نے کہا نہیں کی ہے. کہا تب تو ان کے لیے کھانا جائز ہے، اگر تمہارے ساتھ کچھ بچا ہے لاؤ میں بھی کھا لوں گا. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، بلکہ یہ دل کے اطمینان کے لیے، کیونکہ آپ اگر کھا لیں گے لوگوں کو اور اطمینان حاصل ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کے اندر تھے تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ وہ دشمن وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا غزوہ خیبر سے 1 یا 2 دن پہلے. اپنے شوہر، ابھی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہجرت نبوی کے موقع پر ان کا ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا اور میرے والد ان دونوں کے نزدیک میں سب سے محبوب بچی تھی. آپ سب تشریف لے آئے تو وہ دونوں صبح گئے اور شام کو آئے ہیں. اب قصہ یاد آ گیا ہوگا آپ کو. تو یہ بچی تھی ابھی، اور خیبر سے چند دن پہلے ابھی ان کی شادی ہوئی تھی. تو
تو اپنے شوہر سلام کی ایک گود میں ان کا سر تھا، سلام ابن ابی مشکم کے گود میں ان کا سر تھا، کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ تو ان کے شوہر نے کہا وہ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہا خواب یہ ہے کہ یثرب کی طرف سے ایک چاند نکلا ہے، چاند اٹھا ہے اور آ کر کے میری گود میں گر پڑا ہے۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف سے ایک چاند اٹھا ہے اور آ کر کے میری گود کے اندر وہ گر پڑا ہے۔ تو اس نے زور کا ایک تھپڑ لگایا ان کے شوہر نے، کہا کہ ارے بدبخت، تو یثرب کے بادشاہ کا خواب دیکھ رہی ہے کہ تو اس کی دلہن بننا چاہتی ہے۔ تو یہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے شوہر کو چونکہ انہوں نے خیانت کی تھی، آپ نے قتل کیا اور وہ لونڈی بنائی گئی، تو بعد میں خیبر سے واپسی کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، لیکن جب صلح مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رحم کا ایک مظاہرہ آپ اور کیجئے کہ صلح مکمل ہو چکی، تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، آپ لوگ کھیتی باڑی تو کرنا جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ عمومی طور پر مسلمان کہاں سے آئے تھے؟ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں دے دیجئے کہ ہم یہ آبادی، یہ کھیتی باڑی جو ہے اس کو ہم سنبھالتے ہیں، البتہ اس کا آدھا حصہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا کہ بہتر ہے، چلو زمین تو مہاجرین میں تقسیم کر دیا، زمین تو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، البتہ یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہود اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، یہود کام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے کام کریں گے اور آدھی پیداوار تم کو دیں گے اور آدھی خود رکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس شرط پر یہ بات مان لی کہ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یعنی یہ تمہاری زمین نہیں ہے، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، تمہاری زمین نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ میری مہربانی ہے کہ جب تک میں چاہوں گا تم کو یہاں پر رکھوں گا، جب تک چاہوں گا تم کو یہاں پر رکھوں گا۔ اس بات پر بھی لوگوں نے صلح کر لیا۔ بعد میں ان یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیبر سے نکالا گیا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں کہ انہیں نکالا کیوں گیا، رہنے کیوں نہیں دیا گیا؟ انہی یہودیوں کی بدماشی کی بنیاد پر نکالا گیا ہے۔ انہوں نے کئی بدماشیاں کی تھیں، 3 بدماشیوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بدماشی تو یہ تھی کہ جب خیبر کا معاملہ طے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہودی جو سلام ابن ابی حقیق کی بیوی تھی، اس زینب نام تھا اس یہودی عورت کا، اس نے پتہ لگایا کہ آپ کو بکری کے گوشت کا کون حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بازو، لوگوں نے کہا بازو، تو بکری ذبح کی اور اس میں زہر ملا دیا اور بازو کے حصے میں خوب زیادہ زہر ملایا تھا، بازو کا جو حصہ تھا وہ خوب زیادہ زہر ملایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا۔ یہ بدماشی دیکھیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خیبر سے یہودیوں کو ظلمن نکالا گیا ہے، نہیں، یہ ان کے اعمال تھے اپنے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی تھی، آپ کی رحمت تھی، جو رحمت مومنوں اور کافروں ہر ایک کے لیے عام تھی، انس اور جن ہر ایک کے لیے عام تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مہربانی کی اور انہیں نکالا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا، آپ جیسے ہی آپ نے لقمہ منہ کے اندر ڈالا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ بعض روایات میں کہتے جبریل علیہ السلام نے آپ کو منع کیا کہ نہ کھائیے تو آپ نے اسے تھوک دیا تھا، البتہ برا نامی ایک صحابی ہیں جنہوں نے کھا لیا اور اس پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ نے یہودیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اے لوگو بتاؤ تم نے اس میں زہر کیوں ملایا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف عورت نے زہر نہیں ملایا تھا، تمام ان کے سردار زہر ملانے کے اندر شریک تھے۔ آپ نے کہا تم نے اس میں زہر کیوں ملایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سے لوگوں کو فرصت مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن مجھے جبریل علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت وہیں پر مسلمان ہو گئی کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ ان کی پہلی بدماشی تھی۔ دوسری بدماشی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن سہل اور ان کے بھائی خیبر میں گئے، ان کا بھائی کہیں دوسری طرف چلا گیا تو عبداللہ ابن سہل کو ان بدبختوں نے قتل کر دیا۔